کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے، جس طرح میں نے شعر بھی کہا کہ مسلمان آپ کی قیادت کے اندر یکجا ہو رہے ہیں پہلے سے. جس طرح قوالی نائٹ تھی، پہلے ڈھولکی نائٹ تھی، آپ نے نام اسٹارٹ کیا مسجد نائٹ. تو اسی طرح ہم نے اس کا نام رکھا مسجد نائٹ. تو بعض لڑکے تو صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ مسجد نائٹ میں ہونا کیا. مسجد بھرنا مقصد نہیں ہے. مسجد بھرنا آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کتنا آسان ہے. 3 اسپیکر اندر لگیں گے، 3 پیئر اسپیکر کے باہر لگیں گے، ایک معروف نعت خواں، ایک معروف علامہ صاحب، یہ بیان اور مسجد فل. بندہ اپنے ذہن میں سوال لے کر آ رہا ہے کرپٹو کرنسی کے متعلق، لیکن علامہ صاحب بات کر رہے ہیں کسی اور معاملے، میلاد پر اعتراض ہوتے ہیں، نیاز پر اعتراض. یہ اعتراض اب پیچھے رہ گئے. صحیح ہے. اب لڑکے کیا سوال کر رہے ہیں ڈائریکٹ کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. ایسے مسجد نائٹ پہ پہنچے تو جنہوں نے اسپانسر کی تھی انہوں نے ناشتے میں 3 کڑھائیاں کروائی ہوئی تھیں. اچھا، وہاں لائیو کڑھائی چل رہی ہے، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، بیف کڑھائی. صحیح. میں نے تو یہ بھی سنا کہ ہندوستان سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ پورا پروسیس ہے. اور یہاں جو جوان یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے وہ مسجد میں جا کر جب بیٹھ رہا ہے تو امام صاحب اگر کوئی پرانی بات لے کر بیٹھے ہیں تو پھر آزمائش ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. طارق جمیل، یہ طارق مسعود. اللہ اکبر. حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریحان لودھی. کر رہے ہیں دین کا بڑا کام اچھا، کر رہے ہیں دین کا بڑا کام اچھا، ہو رہے ہیں مسلمان یکجا. آج کی پوڈ کاسٹ میں مولانا میر حمزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ خیریت؟ آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے آپ؟ نہیں. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا جو آپ نے اپنی مخصوصیت کے وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. حمزہ بھائی، آپ جو ایک کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے، جس سے میں نے شعر بھی کہا کہ مسلمان آپ کی قیادت کے اندر یکجا ہو رہے ہیں، جو آپ نے نام اسٹارٹ کیے مسجد نائٹ کے حوالے سے. جس طرح قوالی نائٹ تھی، پہلے ڈھولکی نائٹ تھی، آپ نے نام اسٹارٹ کیے مسجد نائٹ. کیا وجہ ہے مسجد نائٹ اسٹارٹ کرنے کی اور کیا چیز ہے یہ؟ اصل میں پہلی چیز جو آپ نے کہی کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے، تو اصل میں ہماری ٹارگیٹ آڈینس جو ہے اس کے اندر ویسے عام طور پر پبلک نہیں ہے. خاص طور پہ ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے نوجوانوں کے لیے. اچھا، نوجوان کس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ تو ایک عربی کا معقول ہے جس کی اگر اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہر جدید چیز جو ہوتی ہے نا وہ لذیذ ہوتی ہے، پسند آتی ہے انسان کو. تو جب ساری چیزیں چینج ہونے لگیں، ساری چیزوں میں تبدیلی اور ہر چیز جدید ہونے لگی تو نام بھی کچھ تبدیل ہونے چاہیے. اسی طرح پہلے ہوتی تھی شب بیداری، ایسی ہوتی تھیں تو لوگ آتے تھے، جو پبلک آپ کی ہوتی ہے آڈینس وہ آتی تھی. لیکن جب نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے تو وہ ایسے نام سے کرنا ہے جس کی طرف نوجوان اٹریکٹ ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے قوالی نائٹ ہے، ایسے ہی ڈھولکی نائٹ، اور دوسرے سنگرز آتے ہیں تو وہ کوئی اور نائٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم نے اس کا نام رکھا مسجد نائٹ. تو بعض لڑکے تو صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ مسجد نائٹ میں ہونا کیا ہے. وہی سوال میں کروں گا آپ سے کہ مسجد نائٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ کہ آیا صرف میلاد ہو رہی ہے؟ کیا پروسیجر ہے مسجد نائٹ کا؟ اصل میں یہ مربجہ طریقے سے ہٹ کر ہے تھوڑا. اگر ہم اس کو میلاد پر ہی رکھیں گے تو پھر میلاد میں تو لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کا مجمع بھی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر میلادوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں. تو ہماری ٹارگیٹ آڈینس وہ پبلک نہیں ہے جو ہزاروں میں جمع کرنا. مسجد بھرنا مقصد نہیں ہے. مسجد بھرنا آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کتنا آسان ہے. 3 اسپیکر اندر لگیں گے، 3 پیئر اسپیکر کے باہر لگیں گے، ایک معروف نعت خواں، ایک معروف علامہ صاحب، یہ بیان اور مسجد فل. تو ہماری یہ ٹارگیٹ آڈینس نہیں ہے. یونیورسٹی کے وہ لڑکے، کالجز کے وہ لڑکے جو دینی طبقے سے بیزار ہو رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں دوسری مخلوق ہے، اسے مسجد میں لانا ہے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے مین. تو اس نائٹ کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ صبح سے مطلب رات سے صبح تک کی یہ ڈیوریشن کتنی ہے اس کی اس میں کیا کیا انسان سیکھ سکتا ہے؟ میں عرض کروں آپ سے، دیکھیں اس کی ڈیوریشن جو ہم نے رکھی ہے وہ رکھی ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک. اچھا، یہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے، اور ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ کا ماحول ہے، اتنا لمبی راتیں نوجوان کو مسجد میں روکنا، اور یہ وہ پبلک نہیں ہے جو رک جاتی ہے. اچھا، اسی لیے آپ نے جو پہلے سوال سے میں تھوڑا کنیکٹ کروں اس کو، کہ آپ نے اس سے پہلے پوچھا کہ کیا ہے مسجد نائٹ میں، ہو کیا رہا ہے، کیا محفل ہی ہو رہی ہے. اچھا، جیسے ہم دینی طبقہ ہیں تو دینی طبقہ بھی ایک چیز اگر مسلسل ہوتی رہتی ہے نا اس سے بیزار ہوتی ہے. جیسے بیانات ہیں، 2 بیان سن لیں گے، 3 بیان سن لیں گے، 4 بیان سن لیں گے، 5ویں کے بعد ہمارے بھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے. یا نعت خوانی ہے، 1 گھنٹہ ہو جائے گی، 2 گھنٹہ، اب وہ ہمیں 8 گھنٹے روکنا ہے لڑکوں کو، اور وہ لڑکا ان چیزوں کا عادی نہیں. تو اسی لیے ہم نے اس کا اسکیجول اس طرح ڈیزائن کیا ہے. تلاوت، ایک نعت، ایک حمد، ایک نعت، اور اس کے بعد ایک اسپیکر بیان کرے گا. اچھا، بیان کے موضوع کیا ہوں گے؟ وہ موضوع ہوں گے جو جوان سننا چاہتا ہے،
بہت سارے ایسے موضوع, اچھا موضوع سے بھی بڑے بیزار ہو رہے ہیں, مطلب کنیکٹ کریں اس کو تھوڑا. نوجوان ٹاپکس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. ایسا ہی ہے. وجہ کیا ہے, ایک بندہ اپنے ذہن میں سوال لے کر آ رہا ہے کرپٹو کرنسی کے متعلق, لیکن علامہ صاحب بات کر رہے ہیں کسی اور خطیب صاحب بات کر رہے ہیں کسی اور ٹاپک پر. وہ جمعہ کیا سننے آ رہا ہے, جمعے میں اس کو سننا ہے کہ جدید معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, لیکن علامہ صاحب کا موضوع, خطیب صاحب کا موضوع, تو اس وجہ سے وہ کنیکٹ نہیں. اس لیے ان کو موضوع الہاد دیا گیا. شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں, جیسے میلاد پر اعتراض ہوتے ہیں, نیاز پر اعتراض, یہ اعتراض اب پیچھے رہ گئے. صحیح. اب لڑکے کیا سوال کر رہے ہیں ڈائریکٹ کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا. اب ایسے شکوک و شبہات کو ہٹانے کے لیے ٹاپکس بھی ہمیں ایسے ہی دیے جاتے ہیں. تو اس پوری میوزیکل مسجد نائٹ کے اندر جو آپ پوری ڈیوریشن رہتی ہے صبح تک آپ بیٹھے ہیں, تو اس میں کوئی بچوں کو ریفریشمنٹ وغیرہ بھی دی جاتی ہے؟ اس میں ہر چیز کا ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. ابھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہاں تک کہ ٹھنڈی راتیں ہیں تو بوائل انڈے بھی دیے گئے, ڈرائی فروٹ دیے گئے. ہم بھی آئیں گے اس نائٹ کے اندر. ہاں, تو اسی طرح ڈرائی فروٹ دیا گیا انہیں, گرم انڈے دیے گئے, اسی طرح اور بسکٹس وغیرہ, ریفریشمنٹ, مطلب چلتی رہتی ہے. اسپانسرڈ کیا پھر آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں سارا کچھ؟ یہ مددگار معاونین بن جاتے ہیں. دینی کام کا آپ کو پتہ ہے کہ فقط ایک قدم رکھنا ہوتا ہے, پھر کہاں سے مدد آتی ہے پتہ نہیں چلتا. لاسٹ ٹائم میں عرض کروں آپ سے, جو آپ نے کہا پوری نائٹ انگیج, اچھا ہمیں بھی نہیں پتا تھا. جب مسجد نائٹ پہ پہنچے تو جنہوں نے اسپانسر کی تھی انہوں نے ناشتے میں 3 کڑھائیاں کروائی ہوئی تھیں. اچھا. وہاں لائیو کڑھائی چل رہی ہے, چکن کڑھائی, مٹن کڑھائی, بیف کڑھائی. صحیح. تو یہ ایک اچھا ہمارے ساتھ ہو گیا. اچھا حمزہ بھائی, یہ آپ کر رہے ہیں پورا, آپ کے پاس لوگ آ بھی رہے ہیں, میں نے تو یہ بھی سنا کہ ہندوستان سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ پورا پروسیس ہے. تو اس میں ایک باریک نقطہ آتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنے والا, کیونکہ مسجد کے اندر آپ علماء آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سب منع بغیر اعتکاف کی نیت کے, تو کہ ان لوگوں کو اعتکاف کی نیت کروائی جاتی ہے؟ اصل میں مین یہی ہے نا, جیسے مسجد میں وہ داخل ہوا, پوری رات وہ مسجد میں بیٹھے گا. صحیح ہے. بھلے وہ کوئی کام نہیں کر رہا, عبادت نہیں کر رہا, تو عام جو وقت ہے نا, اب یہ کیسے عبادت بنے, اس کا 8 گھنٹہ بیٹھنا بھی وہاں عبادت بنے, اس لیے ان کو آتے ہی اعتکاف کی نیت کروا دی جاتی ہے. اچھا حمزہ بھائی, جس طرح آج کل مسجد ویران ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ خطبے میں جو ٹاپکس چنے جا رہے ہیں وہ وجہ, تو صرف کیا یہی وجہ ہے کہ مسجد ویران ہے, خطبے میں کوئی لوگ نہیں آ رہا سننے کے لیے, کہ صرف یہی ایک سمپل وجہ ہے کہ ٹاپک صحیح سلیکٹ نہیں کیے جا رہے؟ ایک تو یہ ہو سکتی ہے, باقی دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان دینی طبقے سے دور ہو رہی ہے نا. اچھا, کسی بھی فیلڈ کو اگر بدنام کیا جاتا ہے نا, اس کے بڑے کو بدنام کر دیا جاتا ہے, مطلب بڑا بدنام, پھر نیچے آ کر سارے ہی سمجھے بدنام ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے ساتھ جو ہوا, ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ موجود جنہوں نے بڑوں کو متنازع بنا دیا. اب کیا ہوا کہ جب ایک جوان بڑوں کو ہی متنازع سمجھے گا نا, پھر اس کی نظر میں اس کے امام کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, کوئی قدر نہیں رہے گی. جب نہیں رہے گی تو وہ سنے گا کیوں اسے؟ یہ مین وجہ ہے. ایک چیز میں اور عرض کروں, ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ہجرت کر کے سمجھیں ایک طرح سے گاؤں سے یہاں آئے, مدرسے میں ایڈمیشن لیا, پھر انہوں نے یہاں پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اچھا ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ گاؤں والا. اچھا, انہیں چھٹیوں میں بھی کہاں جانا ہے, گاؤں جانا ہے. ان کی فیملی بھی کہاں شادی ہوئی, گاؤں. تو مائنڈ سیٹ کیا ہے, گاؤں والا. اب ان کے ٹاپکس کیا ہیں یہ سمجھیں آپ. اور یہاں جو جوان یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے, وہ مسجد میں جا کر جب بیٹھ رہا ہے, تو امام صاحب اگر کوئی پرانی بات سہ کر بیٹھے ہیں تو پھر آزمائش ہو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ میں کہوں گا سنیت کے اوپر ہی ہے. تو سنیت اچھی جگہ, مطلب ہر طبقے کے اندر آگے اس طرح نہیں جس طرح دوسرے فرقے کے لوگ ہیں. اس میں کیا وجہ, کیا سنیت کے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا, یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ اصل میں روکے گا کون آگے نہ آنے کے لیے؟ جیسے بہت سارے لوگوں نے, کس نے روک لیا کسی کو؟ کوئی کسی کو نہیں روکتا. ہاں, یہ ہے کہ قدم کون رکھے آگے. اب جیسے بہت بڑا طبقہ ہمارے غیروں میں ہے جو اس طرح کام کر رہا ہے. جیسے ہم نے فزیکل اپیئرنس اپنی چینج کی ہوئی ہے. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے امامے میں ہوں, لیکن میں ایسے نہیں ہوتا ہوں. کیپ وغیرہ میں ہوتے ہیں ہم لوگ. اس کے علاوہ اسپیچز میں بھی, بیٹھک میں, کیپ میں ہوتے ہیں. ایزی ٹو ایکسیس کر دیا ہے نا. جیسے عالم کو نوجوان کوئی غیر مخلوق نہیں سمجھے گا, وہ یہی سمجھے گا یار یہ میرا دوست ہے, میرے پاس ہے. تو اس کی جو آپ نے ایک بہت بڑی وجہ بتائی کہ آگے کیوں نہیں بڑھے, وہ یہ ہے کہ کوئی انوینشن کرنے والا نہیں. جب ہم علماء کے پاس گئے, جا کر اپنا یہ سارا مدعا بتایا, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم 8 سال سے سوچ رہے ہیں. تو اصل میں سوچنا نہیں تھا نا, امپلیمنٹ کرنا تھا, امپلیمنٹ کرنا کر دیا. ایک وجہ, ایک چیز تو یہ کہ بندے کو, نوجوان کو آپ انگیج کر رہے ہیں مسجد نائٹ کے تھرو. کوئی اور وجہ کس طرح مسلمانوں کو یکجا کیا جائے, اس طرح
پہلے کے زمانے کی اگر بات کروں تو ہر جگہ پہ مسلمان آگے تھے، تو مسلمان اس بار جو اس دور کے اندر آگے نہیں ہیں، تو ان کی وجہ جو ہے صرف اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اصل میں بہت ساری وجوہات ہیں اس کے اندر. سب سے بڑی جو وجوہات ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپس میں لڑتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی ہمارا بہت بڑا طبقہ سنی ہے، لیکن کیا سنی آپس میں یکجا ہیں؟ جبکہ ہماری ساری چیزیں سیم ہیں. تو پھر دوسرے تو مطلب ڈفرینس ہے ایک بہت بڑا، تو وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح ہے، صحیح. صحیح. تو مسلمان کہاں کا اچھا ہے، سعودی عرب کا یا پھر پاکستان کا؟ اگر مسلمان کی آپ بات کریں گے خاص، تو اسے کسی ملک کے ساتھ آپ ڈیوائڈ اس کی مسلمان اگر خاص آپ مسلمان کا پوچھیں گے تو مسلمان کو ہم ملکوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کہ اس ملک کا اچھا اس ملک کا. ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. اب جیسے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، عمرے پہ جب ہم گئے تو یہاں سے سن کر گئے تھے کہ پاکستانی اور بنگلہ دیش والے اور انڈیا والے انہیں وہاں بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے اور یہ لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں وہاں جا کے، جبکہ ہم نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. دوسرے ممالک کے لوگ بھی وہاں ان حرکات میں ملوث تھے. صحیح. تو فقط بدنام کرنے جتنی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ اچھا بندہ بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. پیر اجمل رضا قادری صاحب یا پھر علامہ ثاقب رضا مصطفی؟ دونوں. خصوصیات ان کی؟ خصوصیات میں پھر پیر اجمل صاحب، ایک ان کا میٹھا انداز اور نوجوانوں میں جس قدر وہ مقبول ہو چکے ہیں. طارق جمیل یا طارق مسعود؟ اللہ اکبر. اگر شخصیت کی بات کی جائے اور بات کرنے میں کانفیڈنس کی بات کی جائے اور ایسے ٹاپک کو لینے کی بات کی جائے کہ نوجوان اٹریکٹ ہو، تو طارق مسعود کو کہیں گے. اللہ نے صلاحیت دی ہے بولنے کی. عقائد سے ہمارا اختلاف ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن بولنے کی صلاحیت بندے کے پاس ہے کہ وہ ایک پبلک کو انگیج کیا ہوا ہے. جس طرح میں طارق مسعود کی بات کروں تو انہوں نے بیچ میں ایک بیان آیا تھا جو انہوں نے نعوذ باللہ کی کہا تھا کہ آپ سسٹم جو ہے امی اس طرح کا ان کا ایک آیا تھا. تو آیا انہوں نے یہ چیز کہی تو وہ اس چیز کو کہنے کے بعد کافر ہو گئے؟ اصل میں جب انہوں نے مین الفاظ کہے تھے نا، تب دیکھیں ہمارا ان سے اختلاف ہے عقائد کے لحاظ سے، لیکن ہم سے زیادہ جو ان کی پکڑ کی ہے وہ ان کے مسلک کے علماء نے کی. اس سے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ جو تھا نا، یہ شخصیت یا مسلک کا نہیں تھا، یہ ان کے الفاظ ہی غلط تھے. صحیح. یہ بہت بڑی وہ غلطی کر گئے تھے جس پر انہوں نے معافی مانگی، رجوع کیا، کرنا پڑتا، مطلب پڑا انہیں. ظاہر سی بات ہے جب بڑوں نے ان کے اپنے دبایا انہیں. ہماری جو یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے ان کے لیے کیا پیغام آپ کا؟ یوتھ کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ جو ہماری چیزیں کامن ہیں نا، آئیں ان پر اکٹھا ہوتے ہیں. جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، ہر بندہ قائل ہے اللہ کی وحدانیت کا، آئیں اس پر اکٹھا ہوتے ہیں. اور آپ کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، آئیں اس پر اکٹھا ہوتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان پر اکٹھا ہوتے ہیں. مطلب یہ جو کامن چیزیں ہیں نا، نوجوان اگر اس پر اکٹھا ہو جائے اور اپنا رول ماڈل صحابہ کرام کو بنا لینا، تو بس آپ جوان صحابہ کرام کی قصے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کا جوان کہاں ہے اور وہ کہاں تھے. صحیح. اگر ہم نے میں نے اگر مسجد میں ایڈ کروانی ہے تو کس طرح کر رہا ہوں؟ اصل میں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کولیب چاہ رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں چاہ رہے تو پھر آپ کریں وہ کاپی، تو پھر چیزیں ہوتی رہتی ہیں نا. لیکن اگر آپ کولیب چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے رابطہ کریں گے. اچھا، اسے عام نہیں کرنا ہے. مطلب ہر ہفتے کریں گے نا تو جوان کہے گا یار آج نہیں جاتے، چلو اگلی بار چلے جائیں گے، چلو پھر ہوتی رہتی ہے تو چلے جائیں گے. نہیں، منتھ کے اندر ہم ایک کر رہے ہیں. الحمدللہ فرسٹ مسجد نائٹ کی تب ہم مسجد کے لیے پریشان تھے کہ مسجد نہیں تھی، اور اب تقریباً ہمارے 5 یا 6 مہینے جو ہیں وہ کہیں گے آگے کن کن علاقوں میں کرنی ہے. جیسے انشاءاللہ جنوری کے اندر لاسٹ ہفتے کے اندر ہم نیو کراچی میں کریں گے انشاءاللہ مسجد نائٹ. تو حمزہ بھائی یہ آئیڈیا کہاں سے ہے مسجد نائٹ کا؟ حالانکہ ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے ہیں، بس یہی آئیڈیا مسجد نائٹ کا آئیڈیا کس طرح آیا؟ اصل میں ہاں، اب کوئی اور شخص وہ کہے کہ نہیں میری انوینشن تھی، ایسا کچھ تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پہلے بھی ہمارے اکابرین کرتے تھے، لیکن اصطلاح جو تھی وہ شب بیداری یا مسجد اعتکاف یا نفلی اعتکاف ایسے، اچھا ان نام سے بھاگ جاتے تھے لڑکے. مطلب طریقے واردات دیکھیں آپ کے نام تبدیل کیا ہے اور تھوڑا لباس تبدیل کیا ہے، بس آ جائیں نا مسجد میں، بس پھر ہو جائے گا کام انشاءاللہ. میں بڑا متاثر ہوں آپ کی شخصیت جب میں نے دیکھا آپ کی، جس کے توسط سے آپ میرے پاس آئے، احمد بھائی نے مجھے بتایا تھا، تو بڑا اچھا لگا دل سے کہ یار ایک اچھی چیز ہو رہی ہے. تو میں دعا کروں کہ یہ چیز چلتی رہے اور اس میں اللہ کو کامیابی دے. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا جو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا. تو مجھے خواتین و حضرات، حمزہ بھائی بڑی اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کو سپورٹ کریں،
ان کو جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ آگے وہ پریفر بھی کریں اور اپریشیٹ بھی کریں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے ہمارے گیسٹ حمزہ بھائی کے ساتھ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.